मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया किसी दूसरे कंट्री में, कंपनी ने आपको भेजा कि हमने फला मुल्क में ये इदारा बनाना है, उसके लिए इंजीनियर्स भी भेजे, उसके लिए मजदूर भी भेजे, उसके लिए मैनेजर को भी भेजा गया, पूरा एक सिस्टम बना के कंपनी ने आने जाने का फ्री टिकट, उस मुल्क का वीज़ा, पूरा एक प्रोजेक्ट देके भाई ये खाना का इंतज़ाम, बीमार हो जाओ तो ये डॉक्टर है। प्रोजेक्ट आपको ये दिया गया है कि ये बिल्डिंग इतने साल के अंदर आपने तैयार करनी है। आप अपने खर्चे पे नहीं आए थे, आपको भेजा गया था, आप चले गए वहां जाके आपका जो हदफ था ना उसको आप फोकस नहीं कर रहे कि कंपनी ने मुझे भेजा क्यों है। आप इसमें लगे हुए हो कि मुझे इलाज का अलाउंस पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मुझे जो मुख्तलिफ किस्म के अलाउंसेस थे खाने पीने के, रिहाइश के, वो पूरे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो लोग आपको क्या कहेंगे, भाई ये आपके छोटे मसाइल हैं, असल मसला ये है कि आपको जो काम दे के भेजा गया था आप वो काम को फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आपने वो काम को फोकस नहीं किया, कंपनी आपसे सारी सहूलतें छीन लेगी, सबका आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो देखो भाई, दुनिया में दो नजरियात हैं, खूब अच्छी तरह से मेरी बात समझें। कुछ लोग कहते हैं कि हम दुनिया में खुद ब खुद आए हैं, भेजे नहीं गए हैं। कंपनी ने आपको भेजा ना एक प्रोजेक्ट देके, बाहर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, ये तामीर ये करना है, वहां जाके आप पेड़े खाने में लगे हुए हो, आप उस काम को फोकस ही नहीं कर रहे। अब कोई अक्लमंद आपको आके समझाता है, यार आपको कंपनी ने यहां भेजा है एक काम के लिए, एक खास हदफ दिया है, एक टास्क दी है, आप ठीक है सहूलतों से फायदा तो उठाएं, लेकिन उस टास्क को तो फोकस करें। आप जवाब में कहते हो मैं तो खुद आया हूं, अपने खर्चे पे आया हूं, मुझे किसी ने नहीं भेजा यहां पे। तो अगर आपकी बात दुरुस्त है तो फिर ठीक है, आप लाइफ को एंजॉय करें। लेकिन अगर आपकी बात गलत साबित हो गई तो लोग क्या कहेंगे, भाई तुम जिस तरह से लाइफ को यहां एंजॉय कर रहे हो ना, ये वो लोग एंजॉय करते हैं जो अपने खर्चे पे आते हैं, अपनी मर्जी से टिकट कराते हैं। जिस गरीब को किसी ने टिकट करा के भेजा हो, जिस मजदूर को कंपनी ने आने जाने का किराया दिया हो, वीजा भी खुद लगाया हो, सारी सहूलतों का भी खुद इंतजाम किया हो, उस मजदूर पे इस किस्म की बातें जचती नहीं है, और ये लाइफ स्टाइल उस पे जचता नहीं है, क्योंकि तुम आए नहीं हो, तुम्हें यहां पर भेजा गया है। तो दुनिया में ये खूब समझ लें, इस वक्त दो नजरियात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम दुनिया में खुद ब खुद पैदा हुए हैं, खुद ब खुद आए हैं, ये दुनिया बिग बैंग थ्योरी के नतीजे में धमाके से फटी और फिर इवॉल्व होते होते ऑटोमेटिकली एक सेल वजूद में आया, फिर उस सेल से जानवर वजूद में आया, बंदर वजूद में आया, बंदर से होते होते ऑटोमेटिकली एक इंसान बन गया, गाय बन गई, भैंस बन गई, कुत्ते, बिल्ले, मुर्गियां, सब ऑटोमेटिकली ये सारा निज़ाम सज धज के तैयार हो गया। तो ये किसी ने किया नहीं है, ये खुद ब खुद हुआ है। जब हुआ है तो फिर हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। क्या ख्याल है भाई, जो खुद आया हो अपने खर्चे पे कहीं, उसकी मर्जी जो मर्जी करे, क्या ख्याल है आप? एक आदमी अमेरिका चला गया, अपने खर्चे पे घूम फिर रहा है, वहां पे आप कह रहे हो तू ये क्या कर रहा है यहाँ पे, तो आपका बनता है उससे पूछना कि तू क्या कर रहा है। वो कहेगा कि तेरे खर्चे पे आया हूं जो तुम मुझसे पूछ रहे हैं भाई। देखो, घर में जब कोई बच्चा ज्यादा तंग करता है ना, अब्बा उसको समझाते हैं, तो जो बच्चा कमाता है वो क्या कहता है, अपना खाता हूं, अपना कमाता हूं, मेरे ऊपर किसी की, देखो जुमला ही नहीं कंप्लीट कर रहे आप लोग, मेरे पे किसी, अपना खाता हूं, अपना कमाता हूं, हम पे कोई धौंस नहीं जमा सकता, कहते हैं ना लोग। लेकिन ना अपना खाता है कम वक्त, ना अपना कमाता है, अब्बा के टुकड़ों पे पलता है और घर में बाप बन के बैठा हुआ है, तो अब्बा बर्दाश्त करेगा उसको? फिर वो कहेगा कि मेरी चलेगी। भाई तेरी जब चलेगी जब तेरे अपना खर्चा होगा। तभी मैं लड़कों से कहता हूं ना, लौंडे लपाड़े जो कराची के, कि हमारे अब्बा जो है हमारी शादी नहीं कर रहे, तो और फिर मेरी मर्जी की शादी नहीं कर रहे, तो मैं कहता हूं कि खर्चा आप अपनी मर्जी से कर रहे हो या अब्बा का खर्चे पे हो रही है? कहते हैं अब्बा के खर्चे पे हो रही है। तो मैं कहता हूं जब अब्बा पे खर्चे पे होगी तो फिर शादी किसकी मर्जी से होगी? अब्बा की मर्जी से। तुम्हारी मर्जी से जब होगी, जब खर्चा भी तुम्हारा, घर भी तुम्हारा, गैस बिजली का बिल भी तुम्हारा। तो देखो, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं हम भेजे नहीं गए हैं, हम एक धमाके के नतीजे में वजूद में आ गए हैं, ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। कुरान ने इन लोगों को यूं बयान किया, इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया,
نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ یہ سب آٹومیٹیکلی سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، ہم مرتے ہیں جیتے ہیں، یہ سب نیچر کا حصہ ہے، یہ سب نیچرل ہے، اس میں کسی کے ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں۔ تو میرے بھائی اگر آپ لوگوں کا بھی یہ نظریہ ہے پھر تو پیسہ کمائیں، پھر وہ شعر ہے نا اکبر الہ آبادی کا، چھوڑ لٹریچر اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا، 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے بھول جا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ تو لائف کو جتنا انجوائے کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ انجوائے کریں، پھر ایسے انجوائے کریں جیسے گورا کر رہا ہے۔ ہم لوگ تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے، پھر ابا کو کیوں رکھا ہوا ہے گھر میں سنبھال کے آپ لوگوں نے؟ گورا کیا کہتا ہے بھائی؟ لائف از دا نیم آف انٹرٹینمنٹ، یہی کہتا ہے نا گورا۔ لہذا وہ کہتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ میں جو چیز بھی رکاوٹ بنے گی وہ کباب میں ہڈی ہے، کباب میں ہڈی کو کھایا جاتا ہے یا پھینکا جاتا ہے؟ اب دیکھو آپ لوگ جواب ہی نہیں دے رہے، پھینکا جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں بوڑھا ابا بھی کباب میں ہڈی ہے لہذا پھینکا جائے گا اولڈ ہاؤس میں، بوڑھی اماں کباب میں ہڈی لہذا کہاں پھینکی جائے گی وہ؟ اولڈ ہاؤس میں۔ گوروں کے ابا اماں کا مستقبل کیا ہے؟ اولڈ ہاؤس۔ کہتے ہیں ادھر ایک فادر ڈے مدر ڈے میں تھوڑا سا سلام دعا کر لیں گے، کوئی 5-10 روپے کی چاکلیٹ بھیج لیں گے، کیونکہ لائف انٹرٹینمنٹ کا نام ہے۔ بوڑھا ابا کھانسے گا، اماں کھانسے گی، جراثیم پھیلیں گے۔ ہم جراثیم لیس زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جراثیموں والی زندگی سے ہمیں شدید نفرت۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، گورے نے کہا کہ لائف از دا نیم آف انٹرٹینمنٹ، لہذا انٹرٹینمنٹ میں شادی بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ صرف بیوی نہیں ملتی آپ کو۔ انہوں نے مسلم فیملیز میں دیکھ لیا کہ 4-5 سالے بھی جہیز میں ملتے ہیں آپ کو، ایک آدھ سسر بھی آپ کو جہیز میں ملتے ہیں، ساس بھی جہیز میں ملتی ہے۔ میں ابھی سسرالیوں کی دعوتیں نمٹا رہا ہوں، آج بھی جانا ہے کہیں سسرال مجھے، سمجھ رہے ہو؟ گورا اس ٹینشن سے کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا تھا میں یہاں کھانا نہیں کھاؤں گا، ابھی کھانا ہے نا، دیگیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے کھانا کھانا ہے، میں نے کہا امپاسبل، کیونکہ میرے ایک سسرال میں آج میری دعوت ہے، میں فلسطینی ہو کے اسرائیل سے پھڈا، بولو یہ والا پھڈا نہیں لے سکتا، بس یہ ابھی نمبر لگے ہوئے ہیں نا سسرال۔ گورا اس ٹینشن سے کیا ہے؟ بولو آزاد، نہ سالہ ان کا، نہ ساس، نہ سسر۔ جو اماں کو اولڈ ہاؤس میں رکھتے ہیں وہ ساس کو بقرعید پہ کہاں پوچھے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ساس کو کدھر جا کے پوچھے گا؟ کہ ہمارے یہاں تو اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ میرا بھائی، بیوی بولتی ہے میرا بھائی آیا تھا، اس کو سموسوں کا نہیں پوچھا، اس کو چائے کا نہیں پوچھا، اس پہ جھگڑے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں گھروں کے اندر۔ میرے بھائی آتے ہیں آپ باہر نکل کے چلے گئے، وہ کچھ نہیں لگتا آپ کا۔ گورا سگا بھائی بھی آئے گا نا تو مرضی ہے، تو ٹینشن فری۔ پھر انہوں نے کہا کیونکہ لائف از دا نیم آف انٹرٹینمنٹ، تو انہوں نے کہا بھائی شراب پینے سے انسان کا دماغ کیا ہوتا ہے؟ ریلیکس۔ تو وہ اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ حلال ہے حرام ہے؟ بولو نا، ان کے یہاں کوئی مولوی مفتی ہوتے ہیں انگریزوں کے یہاں؟ سب سے بڑی ٹینشن تو مولانا صاحب ہے۔ گائے کے 2 دانت ہیں، کھیری، اتنی ٹینشنیں لوگوں میں چلتی ہے نا بقرعید کے دنوں میں، خود بھی ٹینشن، علماء کو بھی ٹینشن، مفتی صاحب گائے کی دم نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی، یہ ٹینشن ہے گورے کے پاس۔ اور ایک عجیب ٹینشن جو میں بھگتا ہوا ہوں، گائے آپ لے کر آئے بقرعید کے دنوں میں، سارے پرزے سلامت، گھر آ کے جب آپ نے پیار کیا، دم تک پہنچے تو دم ہاتھ میں آ گئی، پتا چلا کہ یہ ایلفی سے چپکائی گئی تھی یا سیاوت ہے اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ گائے واپس کرنے جا رہے ہیں تو دوبارہ ٹیکس دینا پڑ رہا ہے ان کو سورا بورڈ میں، منڈی میں گھسنے کے لیے۔ تو گورے نے شراب کو لیگل کر دیا، اس نے نکاح اپنی سوسائٹی سے، شادی بیاہ اپنی سوسائٹی سے ختم۔ اس نے کہا بیوی بہت بڑی ٹینشن ہے، گرل فرینڈ میں کوئی ٹینشن بولو نہیں، گرل فرینڈ 100 بھی رکھو، 100 رکھو گرل فرینڈ یار، بیوی کتنی بڑی ٹینشن، ولیمہ ہے اس میں، رخصت ہو کے آئے گی، پھر آپ دیر سے گھر آ رہے ہو، آپ سے پوچھے گی کہاں رہ گئے تھے، تو آپ دوستوں کے ساتھ گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے پوری رات کنوارے گزار سکتے ہیں، شادی شدہ نہیں گزار سکتے۔ وہ پوچھے گی آپ سے کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، 20 قسم کے سوالات کرے گی۔ آپ کے سسر پوچھیں گے کم بخت شادی سے پہلے تو بڑی باتیں کرتا تھا اور اب تو مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو گیا ہے،
گورے نے اس کا حل سوچا, کیونکہ گورا کہتا ہے کہ ہم بنائے نہیں گئے ہیں, ڈارون کی تھیوری کے تحت ہم آٹومیٹیکلی خود بخود بولو وجود میں آئے. خود بخود ہے تو کیا مطلب, مقصد ویسے تھوڑی ہے, یہی مقصد ہے لائف کو انجوائے کرو, مزے اڑاؤ بس. ہاں اتنے مزے انہوں نے لیگل نہیں کیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیں. شراب کی لمٹ کر دی بھائی, اتنی نہیں پینی کہ پی کے الٹے ہی ہو جاؤ, پتہ ہی نہیں چلے کہ جہاز سیدھا اڑا رہے ہو یا الٹا اڑا رہے ہو. تو پائلٹ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اتنی پی کے پلین اڑا سکتے ہیں. یعنی جس چیز کا آپس سے تعلق تھا نا کہ ایک دوسرے کو کاٹنا نہ شروع کر دیں, تو اس کو تو انہوں نے کنٹرول کر لیا, باقی سب کیا کر دیا, لیگل. اور اس عیاشی کی انتہا کو پہنچتے پہنچتے ہومو سیکشولیٹی کو لیگل کر دیا انہوں نے, جو جس کے تصور سے گھن آتی ہے انسان, جو انتہائی غلیظ کام, لیکن منافقت نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا جب انٹرٹینمنٹ کے لیے تو ایک انتہا کو وہ پہنچ گئے. آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا, شادی بیاہ کے سسٹم کو ختم کیا. گرل فرینڈ شادی آپ کی مرضی ہے. 50 سال میں لوگ مجھے کہتے ہیں بوڑھے اپنی بیوی سے بہت وفا کرتے ہیں. او بھائی تو 23 سال میں شادی کر پھر وفا کر کے دکھا. 55 سال میں شادی کر کے بھی وفا نہیں کرے گا تو اب تمہارے پاس وفا کے علاوہ بچا کیا ہے. 60 سال میں جا کے کم بخت شادی کر رہا ہے اور بڈھیا سے وفا کر رہا ہے تو کیا وفا ہی کرے گا تو. میں اپنے دوستوں کو بتاؤں جو میرے بھانجے 22 سال میں شادی کی ہے اور وفا کر کے دکھائی ہے انہوں نے, یہ ایسی وفا گورا کر کے دکھائے نا. تو انٹرٹینمنٹ ہوتے ہوتے انہوں نے کہا ابا کو اولڈ ہاؤس میں ہمیں چونکہ جمع کرانا پڑتا ہے تو ایسا کرو سرے سے ابا ہی مارکیٹ سے کیا کر دو, شارٹ, ابا ہی ختم کر دو. سنگل مدر, اما کو ختم کرنا پاسبل نہیں ہے نا, بچے کیا لیب میں تھوڑی پیدا ہوں گے, اما تو چاہیے نا. وہ بھی اب ترقی کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے بچے لیب میں پیدا ہوں, اما لیس. تو ابا ہی ختم, مارکیٹ سے کیا ہو گئے, ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. ہماری مارکیٹوں سے چینی شارٹ ہوتی ہے, ہم روتے ہیں, چیختے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. خدا کی قسم مارکیٹوں سے چینی کا یا گنے کا شارٹ ہو جانا یا ڈیزل اور پیٹرول کا شارٹ ہو جانا انسانیت کے لیے اتنا بدنما داغ نہیں ہے اخلاقیات کے لیے, لیکن مارکیٹ سے ابا ہی شارٹ ہو جانا کسی قوم, یہ اخلاقیات اور تہذیب کا انتہائی درجے کا زوال ہے. بھائی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو میں آپ سے, میں گورے کی برائیاں نہیں کر رہا, میں اس کی تعریفیں کر رہا ہوں کہ وہ ایک سائڈ کے کھڈے لائن لگ گیا ہے, وہ ایک سائڈ پہ ہو گیا کہ یار جب انٹرٹینمنٹ ہے نا تو ہر وہ چیز جو انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بنے اس کو سائڈ پہ لگا. ابا رکاوٹ بنے, ابا ہٹا دیا. اما رکاوٹ, 18 سال میں بچے ٹاٹا کر کے اما کو جا رہے ہوتے ہیں, اما دیکھتے ہیں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. سارا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی. نماز روزہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. ہمارے یہاں جتنا بھی بے نمازی ہوگا جمعے کو تھوڑی بہت اس کو فکر ہوگی کہ یار کہیں جگہ مل جائے, بے شک سڑک پہ ہی مل جائے جگہ. تو ایک لائف یہ ہے میرے بھائی, یہ ان لوگوں کی لائف ہے جو کہتے ہیں ہمیں پیدا کرنے والا کوئی بولو نہیں. تو اگر آپ کا بھی یہی نظریہ ہے تو آپ بالکل ادھر کو لڑک جاؤ.